تصور کرے کہ آپ کے گھر میں رات کو ایک چور گھس آتا ہے اور سب سے اہم چیز لے کر فرار ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی عام چوری نہیں ہے، یہ چور آپ کا سارا ڈھانچہ یعنی ہڈیاں چرا کر لے گیا ہے۔ جسٹ ٹو بی کلیئر، ایسا ممکن نہیں ہے، مگر مثال کے طور پر اگر ایسا ہو جائے تو آپ کی باڈی کی سٹرکچر متاثر ہوگی، آپ کا ظاہری شکل بدل جائے گا، آپ کے اندرونی اعضاء اپنی جگہ سے ہٹنا شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کو چلنے، بات کرنے یا حرکت کرنے میں بہت مشکل پیش آ سکتی ہے۔ یہ بات سل پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم سل کو بہت نرم سٹرکچر والے تصور کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا ڈھانچہ ہمارے جسموں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ ان میں پروٹین فائبرز کا ایک جال ہوتا ہے جسے سائٹوسکیلیٹن کہتے ہیں۔ یہ جال نہ صرف سل کو سپورٹ کرتا ہے اور سل کو مجموعی طور پر ایک اسپیسیفک شیپ دیتا ہے، بلکہ سل آرگنیلیز کو صحیح پوزیشن میں ہولڈ کرتا ہے۔ The word cytoskeleton can be split into two parts, cyto and skeleton. Cyto means cell and skeleton mean framework, yani ڈھانچہ. It is the network of protein filament inside a cell that provides structure, support and help in cell movement. Cell کے اندر پروٹین فیلامنٹ یعنی پروٹین فائبر کا ایک فریم ورک ہوتا ہے جو سیل کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو اسٹرکچر دیتا ہے اور حرکت کرنے میں ان کو مدد دیتا ہے۔ اس فریم کو سائٹوسکیلیٹن کہا جاتا ہے۔ سائٹوسکیلیٹن ڈسکوری، سب سے پہلے سائنٹسٹ نکولا کولسوف نے اس کا تصور پیش کیا۔ اس وقت یہ خیال کیا جاتا تھا کہ سائٹوسکیلیٹن ایک جیل نما سا جال ہے جو سیل کے اندرونی سٹرکچر کو ان کی جگہ پر رکھتا ہے۔ مزید تحقیق کے بعد سائنٹسٹ کو پتا چلا کہ سائٹوسکیلیٹن اس سے کہیں زیادہ کمپلیکس اور امپورٹنٹ ہے۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ سائٹوسکیلیٹن صرف یوکیریوٹس میں پایا جاتا ہے، لیکن 1992 میں ایک نئی دریافت نے سب کو حیران کر دیا۔ سائنٹسٹ نے یہ دریافت کیا کہ بیکٹیریا جو کہ پروکیریوٹ کہلاتے ہیں، ان میں بھی سائٹوسکیلیٹن موجود ہے۔ سائٹوسکیلیٹن سٹرکچر، یہ پروٹین فیلامنٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ دیر آر 3 ٹائپس آف پروٹین فیلامنٹ: مائکروٹیوبیولز، انٹرمیڈیٹ فیلامنٹ اور مائکرو فیلامنٹس۔ نمبر 1، مائکروٹیوبیولز۔ اٹ از اے اسٹریٹ، ہالو اینڈ ٹیوبیولر ان برانچ سٹرکچر آف دا سائٹوسکیلیٹن۔ یہ سیدھے اندر سے خالی اور ٹیوبیول لائک سٹرکچر ہے جس کے برانچز نہیں ہوتے ہیں۔ ایک مائکروٹیوبیول کا ڈائمیٹر 20 سے 30 نینومیٹر کا ہوتا ہے اور اس کا لینتھ اس کی تھکنیس سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ مائکروٹیوبیول کا سٹرکچر گلوبیولر پروٹین سے بنا ہوا ہوتا ہے جنہیں ٹیوبولین کہا جاتا ہے۔ ٹیوبولین کے 2 الفا اور بیٹا سب یونٹس ہوتے ہیں، اس لیے ٹیوبولین کو ڈائمر بولتے ہیں۔ فنکشنز آف مائکروٹیوبیول۔ مائکروٹیوبیول کے کچھ خاص فنکشنز یہ ہے: اٹ ڈیٹرمائن دا شیپ آف دا سیل، یہ سیل کو ایک خاص شکل دیتا ہے۔ اٹ گیوز اسٹرکچرل اسٹرینتھ ٹو دا سیل، یہ سیل کو سہارا فراہم کرتا ہے۔ اٹ الاؤز دا موومنٹ آف گرینیولز، ویسیکلز، پروٹین مالیکیولز اینڈ سم آرگینیلیز لائک مائٹوکونڈریا ٹو ڈفرنٹ پارٹ آف دا سیل۔ مائکروٹیوبیول سیل کے اندر راستے بناتے ہیں جن کے تھرو ویزیکلز، گرینیولز، پروٹین مالیکیولز اور کچھ آرگینیلیز جیسے کہ مائٹوکونڈریا سیل کے اندر موومنٹ کرتی ہے۔ اٹ فارم دا اسپنڈل فائبرز وچ سیپریٹ دا کروموسوم ڈیورنگ مائٹاسس۔ مائکروٹیوبیول اسپنڈل فائبرز بناتی ہے جو مائٹاسس میں کروموسوم کی سیگریگیشن کرتی ہے۔ مائکروٹیوبیولز پروٹین کے ساتھ مل کر کمپلیکس سٹرکچرز جیسے سیلیا، فلیجیلا اور سنٹریولز بھی بناتی ہے۔ انٹرمیڈیٹ فیلامنٹس۔ اٹ از تھنر دین مائکروٹیوبیول اینڈ تھکر دین مائکرو فیلامنٹس۔ یہ مائکروٹیوبیول سے پتلے اور مائکرو فیلامنٹ سے موٹے سٹرکچرز کے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو انٹرمیڈیٹ فیلامنٹس کہا جاتا ہے۔ یہ نیوکلس کے ارد گرد ایک جال بناتی ہے اور پھر سیل ممبرین تک پھیلی ہوتی ہے۔ ان کا ڈائمیٹر تقریباً 10 نینومیٹر ہوتا ہے جو مائکروٹیوبیول سے تھوڑا سا کم ہے، اور یہ فیلامنٹس فائبرس پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ فیلامنٹس 5 ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ ٹائپ 1 اور 2 انٹرمیڈیٹ فیلامنٹس، ان کو کیراٹین کہا جاتا ہے اور یہ سکن، ہیئرز اور نیلز جیسے ٹیشوز میں پائے جاتے ہیں۔ کیراٹین کے فردر 2 سب ٹائپس ہے: ایسیڈک کیراٹین اور بیسک کیراٹین۔ یہ سیلولر جنکشن میں مدد دیتے ہیں، یعنی سیل کو آپس میں اٹیچ کرتے ہیں۔ ٹائپ 3 انٹرمیڈیٹ فیلامنٹس۔ وومنٹین اور ڈسمین کو ٹائپ 2 انٹرمیڈیٹ فیلامنٹس کہا جاتا ہے۔ وومنٹین سٹرکچر پروٹین کا ایک ٹائپ ہے جو WBC، اسموتھ مسل سیلز اور فائبروبلاسٹ سیل میں پائے جاتے ہیں، اور یہ سیل آرگینیلیز کو سائٹوپلازم میں صحیح جگہ پر رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ڈسمین ایک اور سٹرکچر پروٹین ہے جو اسکیلیٹل مسلز، کارڈیئک مسلز اور اسموتھ مسلز میں پائے جاتے ہیں۔ ٹائپ 4 انٹرمیڈیٹ فیلامنٹس، اس کو نیورو فیلامنٹس کہا جاتا ہے۔ یہ نیوران سیل کے سائٹوپلازم میں پائے جاتے ہیں جو ایکسان کو سٹرکچر سپورٹ دیتا ہے۔ نیورو فیلامنٹ کے فردر 3 سب ٹائپس ہیں: نیورو فیلامنٹ لائٹ، نیورو فیلامنٹ میڈیم اور نیورو فیلامنٹ ہیوی۔ ٹائپ 5 انٹرمیڈیٹ فیلامنٹس کو لیمینز کہا جاتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ سٹرکچرل پروٹین ہے جو یوکیریوٹک سیل کے نیوکلیئر ممبرین کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ نیوکلیئر سٹرکچر، آرگنائزیشن اور اسٹیبلٹی کو مینٹین رکھتا ہے۔ یہ تھے انٹرمیڈیٹ
माइक्रोफिलामेंट्स के टाइप्स। इनके अलावा साइटोस्केलेटन में काइनेसिन, डायनेसिन और मायोसिन जैसे मोटर प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। काइनेसिन ये प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल पर हरकत करके सेल के अंदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। डायनीन्स ये मोटर प्रोटीन सेल ऑर्गेनेलिस को न्यूक्लियस की तरफ खींचती है। मायोसिन ये एक्टिन प्रोटीन के साथ जुड़कर मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद देते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स ये थ्रेड लाइक प्रोटीन फिलामेंट्स है जिनका डायमीटर 3 to 5 नैनोमीटर होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट से ज्यादा बारीक होते हैं। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इनमें एक्टिन की मिकदार मायोसिन से ज्यादा होती है। माइक्रोफिलामेंट सेल के पूरे साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर लोकेशन के लिहाज से थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। सेल के एक्टोप्लाज्म में माइक्रोफिलामेंट सिर्फ एक्टिन से बने होते हैं और एंडोप्लाज्म में माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन और मायोसिन दोनों किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक्टिन 2 टाइप्स के होते हैं, ग्लोब्यूलर एक्टिन और फाइब्रस एक्टिन। ग्लोब्यूलर एक्टिन ये एक्टिन गोल शेप के होते हैं। ग्लोब्यूलर एक्टिन के साथ कैल्शियम अटैच होते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ एटीपी भी अटैच होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। फाइब्रस एक्टिन बहुत सी ग्लोब्यूलर एक्टिन आपस में मिलकर लंबे फाइब्रस एक्टिन बनाते हैं। फाइब्रस एक्टिन में ग्लोब्यूलर एक्टिन के 2 हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के गिर्द लपेटे होते हैं और हर लपेट में तकरीबन 13.5 ग्लोब्यूलर एक्टिन मौजूद होते हैं। फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, इसकी फंक्शंस को हम ऑलरेडी बीच बीच में पढ़ चुके हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इसके फंक्शंस ये है: इट प्रोवाइड मोटिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट, इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, इट ऑर्गेनाइज द ऑर्गेनेलिज, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट हेल्प्स इन सेल टू सेल सिग्नलिंग, इट आल्सो हेल्प्स इन सेल डिवीजन।